السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی ایمان کی بہترین حالت میں گزار رہے ہوں گے۔ آج سبق نمبر 3 کا مشق ہے۔ مشق میں پہلی چیز ہے سبق کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائے۔ اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ہم نے اس پر ٹک کا نشان بلو کلر کی پین سے لگایا ہے۔ پہلا ہے قافلہ قریب ٹھہرا ہوا تھا مدینہ منورہ کے۔ قافلے والے آئے تھے ربضہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ گیا ایک اونٹ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد قافلے والے ہو گئے پریشان۔ شام کے وقت ایک شخص قافلے والوں کے پاس ڈھیر ساری لے کر آیا کھجوریں۔ دوسری چیز ہے سبق کے مطابق درست الفاظ لکھ کر خالی جگہ پر کریں۔ قافلے والوں کے پاس ڈیش بھی تھے، اونٹ۔ پریشانی کی بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی ڈیش ادا نہیں کی تھی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے بھی نہیں تھے، تو خالی جگہ میں آئے گا قیمت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت داری کو ڈیش کی شرط قرار دیا، یعنی ایمان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ڈیش خوبیاں تھی بے شمار۔ قافلے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت داری اور ڈیش سے بے حد خوش ہوئے، سخاوت۔ اگلی چیز ہے دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھے، یعنی سوالات کے جوابات۔ پہلا سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوست اور دشمن کس نام سے پکارتے تھے؟ جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوست اور دشمن صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے۔ دوسرا سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد قافلے والے کیوں پریشان ہو گئے تھے؟ جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد قافلے والے اس لیے پریشان ہو گئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قیمت ادا نہیں کی تھی اور قافلے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے بھی نہیں تھے۔ تیسرا سوال، عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا؟ عورت نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس شخص کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح ہے، ایسا شخص کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر عمل کر کے دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ آخری سوال ہے دیانتداری کے 2 فوائد لکھیں۔ جواب یہ ہے کہ دیانتداری کے فوائد یہ ہیں: نمبر 1، دیانتداری سے دل کو سکون ملتا ہے۔ نمبر 2، دیانتداری سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ نمبر 3، دیانتداری سے اعتماد برقرار رہتا ہے۔ اگلی چیز ہے دیے ہوئے سادہ جملوں کو استفہامیہ جملوں میں تبدیل کر کے جملے دوبارہ کاپی میں لکھیں۔ ویسے تو یہ گرامر کا حصہ ہے کہ استفہام کیا چیز ہے، لیکن جملوں میں یہ تبدیلی ہوگی کہ جملے سے پہلے کہ جملے کے شروع میں کیا آئے گا اور آخر میں سوالیہ نشان لگے گا، یعنی کیا سارہ نے قرآن مجید کی تلاوت کی؟ کیا استاد نے بچوں کو شاباش دی؟ کیا احمد نے سچ بولا تھا؟ کیا دادا جان نے اخبار پڑھا؟ کیا امی جان نے ہمیں کہانیاں سنائی؟